چل گیا کہ ساری عمر سجدے کرتے جاؤ، کبھی یہ دستک نہیں آئے گی کہ اب تو سیدھے رستے پہ یہ نہیں بار بار کہتا ہے. تو اب چلتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے کیا. میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب سے حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف سے لیے گئے وہ جملے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ سے ملاقات کے دو رستے ہیں. اب آ جائیے ذرا موضوع کی طرف آ جائیے، تاکہ میں صرف شعروں سے کام نہیں چاہتا، تاکہ جو احباب کچھ آئے ہیں وہ کچھ لے کے جائیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پتہ چلے ساری رات ایسے ہی دم مست کلندر نہیں ہوا، کچھ اور بھی ہوا ہے. اب دو رستے ہیں، ایک رستہ ہے نبوت والا اور دوسرا رستہ ہے ولایت والا. اب جاؤ، پھر آگے لکھا ہے جو نبوت کے رستے کے امام ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، اور جو ولایت کے رستے کے امام ہیں وہ مولا علی ہیں. اب پھر پتہ چل گیا کہ دل میں بغض علی اور حضور سے محبت نہ ہو اور حضور کو درجہ دیا جائے. اس طریقے کا میں بات کو نہیں کھولنا چاہتا، بس چھپے لفظوں میں سن لیجئے. گرامی قدر ہمارے حضور جیسا کوئی ہے نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، حضور مالک ہیں، حضور کائنات کے مالک ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دو رستے ہیں، ایک رستہ ولایت والا اور ایک رستہ نبوت والا، اب یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں میرا اور علی کا نور ایک ہے، یہ بھی مہر منیر میں ہے. اب میں دو حدیثیں اور ایک اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جلد نمبر مجھے 30 دیجئے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتاوی شریف. اس میں دو حدیثیں پڑھ رہا ہوں. حضور کا فرمان، ہمارا نور پاک پشتوں سے پاک پشتوں تک منتقل ہوا، پاک پشتوں سے پاک رحمت تک پہنچا. دوسری حدیث، ہمارا نور جی پاک لوگوں تک پہنچا اور سجدہ کرنے والے لوگوں تک پہنچا. گرامی قدر پتہ چل گیا حضور کا نور وہ نور ہے جدھر گیا والد بھی پاک تھا، والدہ بھی پاک تھی. یہ وہ شجرہ ہے جو حضرت آدم میں نور رکھا گیا، آدم سے نور چلا، شیش تک پہنچا، شیش سے چلا ادریس تک پہنچا، ادریس سے چلا نوح تک پہنچا، نوح سے چلا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلا عدنان تک پہنچا، عدنان سے چلا ماد تک پہنچا، ماد سے چلا نزار تک پہنچا، نزار سے چلا مدر تک پہنچا، مدر سے چلا الیاس تک پہنچا، الیاس سے چلا مدرک تک پہنچا، مدرک سے چلا خزیمہ تک پہنچا، خزیمہ سے چلا کنانہ تک پہنچا، کنانہ سے چلا نظر تک پہنچا، نظر سے چلا مالک تک پہنچا، مالک سے چلا فاہر تک پہنچا، فاہر سے چلا غالب تک پہنچا، غالب سے چلا لوئی تک پہنچا، لوئی سے چلا کعب تک پہنچا، کعب سے چلا مرہ تک پہنچا، مرہ سے چلا کلاب تک پہنچا، کلاب سے چلا زید تک پہنچا، زید سے چلا عبد مناف تک پہنچا، عبد مناف سے چلا ہاشم تک پہنچا، ہاشم سے چلا عبد المطلب تک پہنچا. یہاں نور نے دو رستے لیے، ایک رستہ نبوت والا، دوسرا رستہ ولایت والا. اب آپ کی مرضی ہے، یہاں تک نور آیا، اکٹھے آیا. اب دو رستے، جب یہ نور نبوت والے رستے کی جانب بڑھا تو یہ نور حضرت عبداللہ تک پہنچا. ماننا پڑے گا حضور کے فرمان کے مطابق یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحمت تک منتقل ہوتا رہا. گرامی قدر پتہ چل گیا حضرت عبداللہ بھی پاک. حضرت مرضی ہے، آپریٹر بھی چلا گیا ہے، وہ لطف نہیں ہے. آؤ ذرا میرا ساتھ ضرور دیجئے.
گرامی قدر دو نور ایک رستہ نبوت والا، دوسرا رستہ ولایت والا. جب یہ نور نبوت کے رستے پہنچا تو حضرت عبداللہ تک پہنچا. یہ نور ولایت کے رستے پہنچا. اب مجھے نہیں پتا اس پہ ہاتھ اٹھتے ہیں یا نہیں. یہ نور جناب حضرت ابو طالب تک پہنچا. اب حضور کے فرمان کے مطابق توجہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ پاک ہیں ویسے حضرت ابو طالب پاک ہیں. یہی نور عبداللہ سے فاطمہ بنت اسد تک پہنچا. جو نور توجہ ہے، جو نور اما آمینہ تک پہنچا تھا وہ 12 ربیع الاول کی صبح اما آمینہ کی گود میں محمد بن کے اترا ہے. اور جو نور فاطمہ بنت اسد تک پہنچا تھا وہ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں اٹھاؤ ہاتھ علی بن کے اترا ہے. پتہ چل گیا علی کا اور حضور کا نور ہے. لحموں کا لحمی علی، جسموں کا جسمی علی، دموں کا دمی علی، جدا نہیں ہیں اکٹھے ہیں. علی کو نبی سے جدا، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے. 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 کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے. علی کو نبی سے جدا کر رہا. چاند بھائی کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیں، میں ہو جاتا ہوں. صابری شاہ اللہ اکبر، میری واری آنا سی سارا کچھ. ہاں علی کو نبی سے تو کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے. علی کو نبی سے. یہ ہمارا پڑھا ہوا کلام ہے اور ہم نے اس کلام کو لکھا بھی ہے، ٹھیک بھی کیا ہے. اس وقت نعت خان بھی پڑھ رہے ہیں، قوال بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ہمیں فخر ہے کہ ہماری یہ کوشش کام آئی. علی کو نبی، علی کو نبی سے جدا کر رہا ہے. تو کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے. علی کو نبی سے جدا نہیں. ایک ہی گھر، ایک ہی چادر، ایک ہی دسترخوان، ایک ہی جگہ پر اکٹھے کھاتے رہے. حضرت ابو طالب کا گھر ہے، آپ کی گود ہے، مولا علی ہیں، حضور ہیں. مانیے ذرا، کہیے ذرا تو کیسی عبادت، تو کیسی عبادت ادا کر رہا ہے. علی کو نبی سے جدا کر رہا. اگر تیرے دل میں علی ہی، تیرے دل میں علی نہیں ہے، اگر تیرے دل میں علی ہی نہیں ہے، پھر تو مسلح پہ کیا کر رہا ہے. تو پھر تو اہدنا الصراط المستقیم
سقیم اگر تیرے دل میں علی تو پھر تو مسلح کر رہا ہے تو پہ کیا کر رہا ہے تو پھر تو مسلح پہ اٹھا گے یار دونوں ہاتھ نماز میں درود درود میں علی اگر تیرے دل میں علی نہیں ہے تو پھر تو مسلح پہ کیا کر رہا ہے روح عزا ہے باپ تو بیٹا نماز دین مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا ہے عرش معلا حسین کا اگر تیرے دل میں علی ہی نہیں ہے تو پھر تو مسلح کیا کر رہا آخری دو میں سماعت کر لیجئے ذرا یہ دو شعر آؤ سنو ایک ہندو شاعرہ ہے علی کو پڑھا کعبہ تصویروں میں دیکھا ویڈیو میں دیکھا 4 مصرے لکھ دیے کہتی ہے دل میں بغض علی اور تن پہ حج کا احرام تیرے نصیب کے چکر ہیں یہ طواف نہیں اگر تیرے دل میں علی نہیں تو پھر تو مسلح پہ کیا کر رہا ہے نبی سے جو منکر ہوا ہے علی کی ولا جو منکر ہوا ہے علی کی ولا کا جو منکر ہوا ہے علی کی ولا کا ابھی تک پتا کا پتا کر رہا ہے ابھی تک پتا کا مائک سے جدا ہو رہا ہوں فتوے چھاڑے تے شرک دے لون والے شان سمجھ دے ایک دے دو دا نہیں عالم ہو کے علم تو ہیں خالی فرق جان دے پانی تے کیوں دا نہیں پوچھو ہونا ان جمعیہ تو کوڑ تمہیں وچ ذائقہ سیودہ نہیں جیڑے کہتے علی نو پتا کوئی نہیں میں کہنا پتا اونا نو اپنے پیودہ نہیں ابھی تک پتا کا پتا کا پتا کر رہا ہے ابھی تک پتا کا